بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ہنستے رہیں اور آباد رہیں۔ چلیں جی، یہ دیکھیں سب سے ہم نے آج بنائی ہے مزیدار سی چکن وریڈ۔ یہ آپ نے بیکری سے تو ہمیشہ لے کے کھائی ہوگی، بہت مزیدار ہم نے آج گھر میں بنائی ہے اور ہم نے اسمال چکن وریڈز بنائی ہیں۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو لارج بھی بنا سکتے ہیں، پروسیجرز بالکل سیم ہے۔ ہم نے لیا ہے جی 2 کپ میدا، اس میں ہم نے ڈالا ہے 1 انڈا۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جی 1 ٹی اسپون ہم نمک کا، اور اس کے بعد جی ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون چینی کا، اور پھر یہ جی ہم لیں گے انسٹنٹ خمیر جو ہوتا ہے نا فوری، جو ہم اس کو سالو نہیں کریں گے، بھگو کے نہیں رکھیں گے۔ یہ ہم نے لیا ہے یسٹ، اور اس کو ہم ڈال دیں گے پورا کا پورا ساشے جو ہے میدے کے اندر۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر اس کے بعد بہت اچھا سا ہمارا جو میدا ہے وہ پھول جائے گا۔ اس کو علیحدہ ہمیں پانی وغیرہ میں مکس کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوگر ہم نے اس لیے ڈالی ہے کہ وہ اس کو ایکٹیو کر دے گا۔ اس کو ہم نے اچھی طرح کر لینا ہے مکس، اور مکس کرنی، یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں جب مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ اس میں تھوڑا سا نیم گرم سا پانی ڈالیں گے، تو اس آٹے کو ہم گوندھ دیں گے۔ یہ میں نے ذرا بڑا برتن لے لیا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ ہمارا جو آٹا ہے وہ گوندا جائے۔ آپ نے پانی جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نیم گرم لینا ہے، اور ایک دم سارا پانی نہیں ڈالیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈو اس سے ذرا سافٹ زیادہ ہو جائے، تو پانی آپ نے آہستہ آہستہ ڈالنا ہے، اور پھر آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس جگہ پہ آپ کو پانی اب ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیں جی ہماری ڈو اب ریڈی ہے، اس کو ہم نے رکھ دینا ہے پھولنے کے لیے، اور ہماری بہت اچھی ساری جو ڈو ہے وہ پھول گئی۔ اس کو آپ کسی گرم جگہ پہ رکھیے گا۔ اب یہ آئل لیا ہے ہم نے 2 ٹیبل اسپون، اس میں ہم نے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کیے ہوئے ہیں۔ یہ 500 گرام چکن ہے، اور اس کو اب ہم نے کر لینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر فرائی۔ یہ دیکھیں جی اب جب چکن اپنا کلر چینج کر لے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے اسپائسیز۔ ہم نے سرخ مرچ اور جو ہے کٹی لال مرچ وہ دونوں مکس کر لی ہیں، ان کا 1 ٹیبل اسپون ہم نے پاؤڈر جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم نمک جو ہے وہ اپنے ذائقے کے حساب سے ڈالیں گے۔ میں نے 1/2 ٹی اسپون ڈالا ہے، کیونکہ اس میں میں نے ساسز بھی ڈالنی ہے، تو اس سے بھی اس کا سالٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کورینڈر پاؤڈر جو ہے جی دھنیا پاؤڈر جسے کہتے ہیں وہ ڈالا ہے 1 ٹی اسپون۔ لہسن کا پاؤڈر بھی میں نے 1/2 ٹی اسپون اس کے اندر ڈال دیا ہے، اور اب اس کو میں کر رہی ہوں مکس۔ اور یہ جی میں نے ڈالا ہے ادرک کا پاؤڈر بھی اس کے اندر ڈالوں گی، اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح مکس۔ اور اس کے بعد ہم اس میں اندر ڈالیں گے کالی مرچ۔ کالی مرچ ڈالنے کے بعد میں نے یہ ڈالا ہے سویا ساس 1 ٹیبل اسپون بھر کے، اور آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر چلی ساس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے ڈالا ہے کالی مرچ 1 ٹی اسپون، اور سرکہ جو ہے وہ بھی میں ڈالوں گی 1 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ چلی ساس ڈالیں گے تو وہ بھی آپ 1 ٹیبل اسپون اس کے اندر ڈال لیجئے گا۔ اب اس کے اچھی طرح ہم ذرا بھون لیں گے، اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1 کپ پانی کا یا آدھا گلاس پانی، اور اس کو ہم کر دیں گے کور۔ اور پھر جی اس کے ہم دیکھیں گے، یہ دیکھیں ہمارا زبردست سا چکن کا مکسچر تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم جو ہم نے ویجیٹیبل اس میں ڈالنی ہے، ٹماٹر جو ہے وہ بیجوں کے بغیر آپ نے اس طرح کاٹنی ہے، اور شملہ مرچ ہے ایک، اور ایک پیاز ہے۔ اس کو یہ دیکھیں ہمارا یہ مکسر اچھی طرح ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ ہماری فلنگ ہے جو ہم بریڈ کے اندر کریں گے۔ دھنیا میں نے ڈالا ہے، آپ اپنے ذائقے کے حساب سے جتنا دھنیا ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں، زیادہ یا کم۔ اور جی کیچپ ڈالی ہے 2 ٹیبل اسپون، اور اس کو کر لیں گے مکس۔ یہ بہت مزیدار سی ہماری فلنگ ریڈی ہو گئی ہے جو ہم چکن بریڈ کے اندر کریں گے۔ اب جی ہمارا جو تھا نا ڈو وہ پھول کے ریڈی ہو چکی تھی، اب اس کے ہم کر لیں گے 2 پیڑے بڑے بڑے، اور اس پیڑے کو ہم کریں گے بریڈ کی شیپ دیں گے۔ اب آپ نے اس کو پھیلانا ہے، اس کو آپ نے اس کی تہ جو ہے نا وہ نہ موٹی ہو اور نہ باریک ہو، اس طرح کی آپ نے اس کی لیئر بنانی ہے، کیونکہ یہ اس میں ڈالا ہوا ہے، یہ جب بنے گی تو دیکھیں گے آپ کہ یہ پھول جائے گی۔ اس کے ہم بڑی سی روٹی بیل لیں گے ریکٹینگل شیپ میں، جس کو جی چکور شیپ بھی سمجھ لیں۔ ریکٹینگل تھوڑی سی چکور یہ ہوگا وہ اسکوئر ہے، لیکن تھوڑی سی ہم نے اسی ٹائپ کی یہ ہماری روٹی جو ہے وہ بنا لینی ہے۔ یہ دیکھیں جی اب یہ اس طرح کی شیپ میں آ جائے گی، اور اس کو ہم کر لیں گے کٹ کے، نہ پتلی ہے اور نہ یہ موٹی ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے بڑی بریڈ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو آٹا یا ڈو وغیرہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ریڈی ہوگی، مکسچر بھی تقریباً وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اگر کوئی اور تھوڑا سا چینج کرنا چاہیں، لیکن یہ بہت مزے کا بنے گا۔ اس طرح ہم نے اس کو پہلے درمیان میں کٹ کیا، اب اس کے ہم اس کو 4 سائڈس دونوں کی
بنا لیں گے۔ اب جی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اس کو دونوں سائڈ، چاروں سائڈ پہ نا ایک سائڈ سے اس کو چھوٹا چھوٹا ہم کٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر اپنی فلنگ پٹ کریں گے تو ہماری یہ بریڈ ریڈی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی ایسے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے۔ یہ آپ کی وہ جو لک آئے گی نا اس کی بریڈ کی وہ یہ جی بنائے گی۔ بڑی آسان سی ریسپی ہے، جو نیو پہلی بار بنا رہے ہوں گے چکن بریڈ ان کے لیے بھی۔ یہ دیکھیں جی اب آپ نے اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اندر جو ہم نے مکسچر ریڈی کیا تھا اس کی فلنگ ہم کر لیں گے۔ اور جی یہ دیکھیں بہت مزیدار سی یہ فلنگ لگ رہی ہے۔ ایسے ہی سارے ان جو پیس ہیں ان کے اوپر آپ نے فلنگ کو اچھی طرح سے رکھ دینا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم لگائیں گے چیز، ساری فلنگ کے اوپر آپ چیز لگاتے جائیں گے اور پھر یہ جو بریڈ ہے اس کو دونوں سائڈ سے ہم کر دیں گے فولڈ، اور فولڈ کرنے کے بعد جو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو فولڈ کرنا ہے۔ پہلے ایک سائڈ سے کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو دوسری سائڈ سے کرنا ہے، پھر آپ نے اس کو رول کر دینا ہے۔ رول کرنے کے بعد جو ہم نے کٹس لگائے تھے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے اور ہماری بڑی زبردست سی چکن بریڈ کی جی شکل ریڈی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں جی ہماری چکن بریڈ منی تیار ہے۔ اور اسی طرح آپ نے سارے جو ہیں یہ ریپ کر لینی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی پہلے ہم نے لی ہے ٹرے، اس کے اوپر ہم نے آئل لگا کے بیکنگ پیپر لگا دیا ہے اور پھر اس کے انڈے کا مکسچر کیا، ہم نے انڈے کو بیٹ کر لیا ہے اور یہ ہم لگائیں گے اس کے اوپر ایگ کی یہ جو ہے مکسچر۔ اور دیکھیں جی کتنا زبردست کا کلر آ گیا ہے۔ تھوڑی سی اب آپ اس کے اوپر سارے بریڈ کے اوپر آپ نے ڈالنی ہے چیز، اور چیز ڈالنے کے بعد جی ہم نے لینی ہے کلونجی، ہر گھر میں ہوتی ہے، یا اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں جی کتنی زبردست سی یہ جی لک آ رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہوگا۔ ایسے ہی ساری بریڈس کے اوپر آپ نے لگا دینی ہے۔ اور اب جی ہم لیں گے جو ہم نے شملہ مرچ اور ٹمیٹو سلائسز کٹ کیے تھے اور اس کو بھی ہم نے ایسے ہی جی اس کی شکل اچھی لک بنانے کے لیے آپ نے اس کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے اور سارے چکن بریڈ کے اوپر آپ نے ایسے لگا لینی ہے۔ اب جی ہم اس کو کریں گے بیک، اور یہ آپ نے اس کو 200 ڈگری پہ کرنا ہے 20 منٹ کے لیے، اور یہ مزیدار سی بریڈ تیار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔